بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید وقاص اسلامک چینل کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، پہلے آپ تیسرا کلمہ اور اس کا ترجمہ سن لیں، پھر آپ کو بتائیں گے تیسرا کلمہ عرش سے فرش تک کیسے آیا، اور تیسرے کلمے کی پاور یعنی طاقت، فضیلت، برکت اور عظمت کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو شروع کریں، آئیں اللہ کی بارگاہ میں مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ دعا کرنے والے سے اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے، اور دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھنا لازمی ہے، اس سے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، جتنے بھائی اور بہنیں اس وقت مجھے سن رہے ہیں، سب کے مجھ سمیت گناہوں کو معاف فرما، اور جو بھائی اور بہنیں ہمیں نام لکھتے ہیں دعا کے لیے، ان کی اور جو ابھی سن رہے ہیں ان سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، حلال رزق، برکتوں والا روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن بھائیوں یا بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی، تمام مشکلات اور رکاوٹوں کو ختم فرما کر اے اللہ نیک رشتے عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ان دعاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، چلیں ایک بار تیسرا کلمہ تمجید پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اب ہم آپ کو تیسرے کلمے کے متعلق کچھ اہم معلومات دیتے ہیں، اور یقیناً آپ کو یہ تمام سن کر بہت ہی بڑا فائدہ حاصل ہوگا، اور آگے جا کر ہم آپ کو آخر میں تیسرے کلمہ پڑھنے کی فضیلت اور برکات بھی بتائیں گے۔ اب ناظرین، تیسرا کلمہ کیا ہے اور اس کی برکات کیا ہے، تمام باتیں دھیان سے سماعت فرمائیں اور اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کیجئے۔ تیسرا کلمہ 5 اوراد اور وظائف کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 اللہ اکبر۔ یہ تینوں وہ کلمات جن کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ مخدومہ کائنات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہے۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وظیفہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یاد رہے یہ کلمات ہر نماز کے بعد 33 بار پڑھے جاتے ہیں۔ نمبر 4 اسی طرح تیسرا کلمے میں کلمہ طیبہ کا جز بھی شامل ہے، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 5 اور آخر میں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی تسبیح، حمد، کبریائی کے ساتھ ساتھ اس کے معبود برحق ہونے اور ہر تقدیر پر قادر ہونے کا اعتراف و اقرار بھی اس میں موجود ہے۔ اب ناظرین، یہ جانیے کہ تیسرا کلمہ عرش سے فرش تک کیسے آیا۔ علماء کرام اور مفسرین نے تیسرا کلمے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا، تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا، چنانچہ جب فرشتوں نے سبحان اللہ کا ورد کرنا شروع کیا، اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔
فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ یاد رہے جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کلمہ الحمدللہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ پھر ناظرین حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ فرشتوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام سے لا الہ الا اللہ کو سنا تو اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ ناظرین یاد رہے اب فرشتوں کے پاس 3 کلمات تھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ فرشتے ان کلمات کی تسبیح کرتے رہے، وقت گزرتا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ تعمیل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ اکبر سنا تو اس کو بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب فرشتے ان 4 کلمات کی تسبیح کرتے رہے۔ پھر وقت گزرتا گیا۔ پھر جب ہمارے نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو کیسے یہ کلمہ مکمل ہوا؟ ناظرین اب آپ نے توجہ کرنی ہے۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے کلمے کے پہلے کے واقعات کے بارے میں بیان کرنے لگے اور بتایا کہ کیسے کیسے فرشتے ان 4 کلمات کو جمع کر کے ان کی تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ناظرین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کلمات کی تسبیح کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین جب فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آخری حصہ سنا تو اس حصے کو بھی ملا کر تیسرا کلمہ تمجید کی صورت میں ان کلمات کی تسبیح کرنے لگے جو جاری و ساری ہے۔ پیارے ناظرین اس طرح تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ اب آگے سنیے، اگر آپ اس تیسرے کلمے کو پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا کیا فوائد ملیں گے۔ صاحب جمع الفوائد لکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے۔ عرض کی وہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور پھر اولیاء صالحین کاملین کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس کلمے میں کوئی انمول خزانہ ضرور چھپا ہوا ہے کہ مدینے والا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں موجود کلمات کو احد جیسے بلند مرتبت پہاڑ سے بھی زیادہ برکت والا قرار دیا۔ بزرگان دین نے اس کے بہت سارے فضائل لکھے ہیں اور میں نے خود کئی بار اپنی زندگی میں تیسرے کلمے کو آزمایا ہے، اور کئی دوست ایسے ہیں جن کو یہ بتایا، چاہے کوئی بیمار تھا یا کوئی پریشان تھا، الحمدللہ تمام کو برکتیں نصیب ہوئیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین آپ بھی ذہنی سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی، عبادات میں دل لگانے کے لیے، روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو، شیطانی اثرات اور جنات سے نجات پانے کے لیے، الغرض ایک مسلمان کے روحانی مسئلے کے حل کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے۔ آپ نیت بنا کر تیسرا کلمہ یقین کامل کے ساتھ تسبیح کریں، آپ کو خود ہی تیسرا کلمہ تمجید کی اہمیت، برکت اور عظمت اور فوائد فضائل نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین آپ سب کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ آخر میں پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی مشکل کام درپیش ہو
یا سختی کا وقت ہو یا کوئی مہم درپیش ہو یا حاسدین سے حفاظت کی ضرورت ہو تو بعد نماز عشاء 111 بار تیسرا کلمہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کے ساتھ ملا کر پڑھیں، انشاءاللہ رحمت کا نزول ہوگا۔ جب تک کام نہیں ہوتا تب تک یہ عمل جاری رکھیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ تمام باتوں سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، تو اس بات کو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر یہ تمام معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں تو لائک ضرور کرنا ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔